اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم سیکھیں گے ڈیتھ ڈیکلریشن کے بارے میں۔ ڈیتھ ڈیکلریشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی جو موت ہے اس کو ایک ڈاکٹر کنفرم کرتا ہے۔ ڈاکٹر اس کے اوپر ڈفرینٹ ٹیسٹ کرتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اور پھر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ انسان جو ہے یہ مر چکا ہے یا اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس کو آپ کہتے ہو ڈیتھ ڈیکلریشن۔ اس پہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے اوپر ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب یہ پرسن جو ہے وہ مر چکا ہے، اور اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ آپ قبر میں دبا دیں یا جلا دیں۔ اکثر انڈیا اور پاکستان سے یہ خبریں زیادہ سننے کو ملتی ہیں کہ اچھا جی مردہ جو ہے وہ اس کو دفنایا گیا قبرستان میں، اور تھوڑی دیر بعد جناب وہ مردہ جو تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، یا بھئی مردہ جو ہے وہ چلتا ہوا جو ہے وہ گھر آ گیا۔ تو یہ بڑی دلچسپ سی صورتحال جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ مردہ جو ہے وہ چلتا ہوا گھر آ جاتا ہے اور گھر والے گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ اس چیز کو لیتے ہیں کہ واہ بھئی واہ، یہ تو اللہ کا معجزہ ہو گیا کہ بھئی مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شاید یہ میڈیکل نیگلیجنس کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو ڈاکٹرز جو ہے ایسے بندے کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے، میرا تو خیال ہے یا تو وہ اس کو صحیح طرح سے چیک نہیں کرتے، یا پھر ڈاکٹرز کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی جو ہے وہ کیا کرائیٹیریا ہے ایک انسان کو مردہ ڈکلیئر کرنے کے لیے۔ چلے آج یہ چیز جو ہے سیکھتے ہیں کہ بھئی ایک انسان کو ہم مردہ کب قرار دیتے ہیں، یا اس کے لیے ڈاکٹرز جو ہے وہ کون سے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو، جیسے ہم نے اسے کہنا ہے کہ یہ مر چکا ہے، تو ہم اس کی جو ہے نا وہ سانس چیک کرتے ہیں۔ تو یعنی جب ہم سانس چیک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے پھیپھڑے چیک کر رہے ہیں یا لنگز چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سانس نہیں آ رہی ہوتی تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نبض چیک جو ہے وہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ نبض بھی چل نہیں رہی تو پھر جو ہے پھر ہم اس کا جو ہے یعنی اس کے دل کی دھڑکن دیکھتے ہیں۔ تو اس سے اگر دل کی دھڑکن بھی نہیں آ رہی تو پھر جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی بندہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف جو ہے نا ہم نے صرف جو چیک کیا ہے نا، اس میں صرف ہم نے اس کے لنگز چیک کیے ہیں، اس کی ہارٹ چیک کی ہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں مزے سے کہ اچھا جی بندہ مر چکا ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انسان ہوتا ہے یہ ابھی زندہ ہوتا ہے، اور اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ابھی الائیو ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی وقت جو ہے نا دماغ جو ہے وہ ان لنگز کو بھی چلانا شروع کر سکتا ہے اور ہارٹ کو بھی چلانا شروع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے لنگز اور ہارٹ کسی وجہ سے اگر رک چکے ہیں لیکن اس بندے کا دماغ زندہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ زندہ ہے، اور وہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یا اگر آپ اس کو بیسک لائف سپورٹ دیں گے، سی پی آر دیں گے۔ سی پی آر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ اس انسان کی جس کو سانس نہیں آ رہی، جس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے، تو اس کو جو ہے آپ اس کا جب چیسٹ دباتے ہو 30 دفعہ، تو اس کو پھر اس کے بعد 2 اس کو سانسیں دیتے ہو یا 2 بریتھس اس کو دیتے ہو، تو اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ والی پریکٹس جب آپ کرتے رہتے ہیں تو وہ 30 منٹ کے اندر بعض اوقات جو ہے نا اس کا دل دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی سانس جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ کیا ہوا تھا کہ اس بندے کا اصل میں برین کام کر رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے دل بند ہو گیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ پھیپھڑے بھی جو ہے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو پھر آپ نے جب سی پی آر دیا تو برین نے جو ہے وہ فوراً سے ٹیک اوور کر لیا، ہارٹ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، اور جو ہے پھر وہ دوبارہ جو ہے نا بلڈ کی سرکولیشن ہونے لگی، یعنی بندہ زندہ ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا کہ 1960 میں جو ہے نا ڈاکٹرز نے کہا کہ بھئی آلویز جو ہے نا جب ہم نے اب کسی کو بھی مردہ ڈکلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم نے کہنا ہے کہ یہ بندہ مردہ ہے، تو آپ نے ہمیشہ جو ہے نا برین کو ضرور چیک کرنا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ سانس دیکھ کے تو نبض دیکھ کے تو آپ نے اس کو مردہ نہیں کہہ دینا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی برین کی بھی جو ہے نا ٹیسٹ کرنے ہیں، برین کو بھی چیک کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا وہ کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ اچھا جی، دماغ کی بات کریں تو دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہو برین سٹیم۔
یہ آپ کے پچھلا جو حصہ ہوتا ہے دماغ کا، یہ ادھر ایک آپ کہیں کہ دماغ کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ ضروری یہی حصہ ہے جسے آپ کہتے ہو برین سٹیم۔ اچھا، تو برین سٹیم کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ آپ کے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے، یہ آپ کی سانس کو کنٹرول کرتا ہے، اور آپ کے باڈی کے ڈفرینٹ فنکشنز جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کی جو بے ہوشی ہے وہ بھی برین سٹیم کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر برین سٹیم کسی کا مر چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ واقعی مر چکا ہے۔ لیکن برین سٹیم کو چیک کرنے کے لیے ہم کیا جو ہے نا کام کرتے ہیں وہ آج سیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے لیے جو ہوتا ہے نا، ہم جیسے اس انسان کا جو گلا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب گلا آپ اس کا دیکھتے ہیں تو یہ ادھر جو ہے یہ ایسے پنک سا، یہ ایسے آپ کو کچھ لٹکا ہوا، ویسے تو اس کو یوولا کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ آپ اس کا گلا دیکھتے ہیں بندے کا کھول کے، یہ اس کے لپس ہیں ایکچولی، یہ گلا اس میں نا کھولا ہوا، یہ اس کی ٹنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے آپ کو نا اس میں پنک سا یہ کچھ لٹکا ہوا یہ جو نظر آتا ہے، یوولا اسے کہتے ہیں نا۔ جب آپ اس کا انسان کا، کسی بھی انسان کا جب آپ گلا، یعنی آپ ماؤتھ کھولتے ہو، منہ کو کھولتے ہو جب اس کا گلا چیک کرنے کے لیے، تو یہ جو گلے کی یہ جو سٹرکچر ہوتی ہے، ٹھہریں اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں، تو اس کو جب آپ ٹچ کرتے ہیں نارملی، یعنی جیسے کسی چمچ سے چیک کریں، یا اگر آپ جو ہے نا کوئی بھی اسپیچولا ہے آپ کے پاس، تو اس جب آپ گلے کو چیک مطلب ٹچ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ جو انسان اگر الائیو ہے تو اس کو ایک دم سے کھانسی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو زیادہ اس کا گلا ٹچ نہیں کر پاتے کسی بھی چیز سے، رائٹ؟ تو اس کو کہتے ہیں گیگ ریفلیکس۔ تو اب ظاہر ہے اگر کسی کو گلا ٹچ کرتے ہیں، اس کو ایک دم سے وہ اس طرح سے کچھ آواز نکالتا ہے، یا اس کو الٹی آنے لگتی ہے، یا وہ ایک دم سے وہ آپ کا ٹچ جو ہے نا وہ اپنے گلے میں برداشت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ زندہ ہے، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جیسے کوئی مر چکا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو اگر اس کا تھروٹ کو ٹچ کرو گے، اسپون سے ٹچ کرو گے، یا کسی بھی یعنی اسپیچولا سے چیک کرو گے، یعنی اس کو ٹچ کرو گے اس کے گلے کو، تو وہ آگے سے کوئی اس کو رسپانس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ظاہر ہے کہ گیگ ریفلیکس چیک کیا جاتا ہے آپ کے برین سٹیم کو چیک کرنے کے لیے، رائٹ؟ اچھا جی، دوسرا جو ہے نا ہم جو چیک کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئیز میں اب آپ چیک کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ آئیز میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی آنکھ کی پتلی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے آپ اس میں آئیز میں آپ ڈالیں گے لائٹ، ٹھیک ہے جی، لائٹ اگر آپ ڈالتے ہیں تو یہ ہم کیا چیک کر رہے ہیں؟ لائٹ ریفلیکس چیک کر رہے ہیں۔ اچھا، تو جو بندہ زندہ ہوگا اس کے آنکھ میں جب بھی آپ جو ہے روشنی ڈالیں گے، ایسے سائڈ سے ڈالنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو آنکھ کی پتلی ہوتی ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ بالکل ایسے چھوٹی سی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہوتے ہیں پیپلز یعنی کانسٹرکٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے آپ لائٹ کو ہٹاتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پیپلز ہوتے ہیں ڈائلیٹ کر جاتے ہیں، یہ بڑے ہو جائیں گے جب لائٹ کو ہٹاتے ہیں آپ، تو ٹھیک ہے، یہ بڑے ہو جاتے ہیں، ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی باہر سے جو ہے وہ اسی طرح ہوتے ہیں اور پھر جب وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ والا رسپانس آپ کو کسی بھی آنکھ میں نظر آ رہا ہے، بے شک بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ زندہ ہے۔ اگر اس کی آنکھ کی پتلی جو ہے نا لائٹ سے رسپونڈ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لائٹ ریفلیکس اس میں موجود ہے، اس بندے کا دماغ ابھی کام کر رہا ہے، رائٹ؟ تو یہ آپ نے دوسرا جو آپ نے ٹیسٹ کیا برین سٹیم کو چیک کرنے کے لیے یا برین کو چیک کرنے کے لیے، لائٹ ریفلیکس۔ پہلا کیا تھا؟ گیگ ریفلیکس۔ اچھا جی، اگلا جو ٹیسٹ ہم چیک کریں گے وہ ہے ڈالز آئی ریفلیکس، ٹھیک ہے، یہ بھی برین ابھی آپ چیک کر رہے ہو۔ اچھا، نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک گڑیا جیسے آپ لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو جب آپ اس کی جو یہ دیکھیں اس کی نیک ہوتی ہے اس طرح سے، یہ اس کی آئیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو جو ہے نا یعنی اس کا
سر اگر اس گڑیا کا اس طرف موو کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے یعنی جو اس کی جو نیک ہے اس کو اس طرف روٹیٹ کرتے ہو اس سائڈ پہ، تو آپ دیکھتے ہو کہ اس گڑیا کی آئیز جو ہے نا وہ اس طرف موو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح جب آپ اس کی سر کو اس طرف موو کرتے ہو تو گڑیا کی جو یہ آئیز ہیں، یعنی یہ جو آنکھ کی پتلیاں، یہ جو بلیک والا جو ہوتا ہے یہ اس طرف موو کر جائے گا، یعنی جس طرف آپ اس کا سر موو کرتے ہو نا اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرتی ہیں، ٹھیک۔ تو یہی چیز جو ہے نا ہم نے ایک بے ہوش جو بندہ ہے اس میں چیک کرنی ہوتی ہے۔ تو اب نارملی کیا ہوگا کہ جیسے اب کوئی پرسن جس کا کہ برین سٹیم کام کر رہا ہے لیکن اس کی سانس نہیں چل رہی، اس کا دل نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ڈالز آئے کا جو ریفلیکس ہے وہ ہوگا، یعنی جیسے وہی گڑیا والا ہے نا، یعنی اس بندے کا جو بے ہوشی میں ہے، جو اس سٹیٹ میں پڑا ہوا ہے، تو لیکن اس کا برین سٹیم کام کر رہا ہے، تو آپ اس کی آئیز کو جب مطلب اس کی جو گردن کو آپ موو کرو گے نا ایک ڈائریکشن میں، جیسے فار ایگزامپل آپ نے اس طرف موو کیا، ایسا بندہ جس کا برین سٹیم کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، تو اس کی آئیز جو ہے نا وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کر گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو آنکھ کا جو ڈھیلا ہوتا ہے، یہ اس کی جو آنکھ کی پتلی ہوتی ہے وہ اس طرف آ گئی، یوں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کو اس کی جو گردن ہے اس کو اس سائڈ پہ موو کیا تو جو آنکھ کا ڈھیلا تھا وہ اس طرف آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ زندہ ہے، جس میں بھی ڈالز آئی ریفلیکس ہوگا ایسی صورتحال میں تو وہ بندہ زندہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے اب ایک بندہ مرا ہوا ہے فار ایگزامپل، اس کا برین سٹیم ڈیڈ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ رہیں گی، جیسے ایسے ہیں تو ایسے، بے شک اس کا آپ ہیڈ ادھر موو کرتے رہو ادھر موو کرتے رہو، اس کی آنکھیں فرنٹ پہ ہی دیکھتی جائیں گی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہو جی آنکھیں پتھرا گئی ہیں ان کی، تو آنکھیں کیوں پتھرا گئی ہیں؟ کیونکہ یہ اب مر چکے ہیں، ان کا برین جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، ٹھیک۔ تو ایسے بندے میں جو ہے نا ڈالز آئی ریفلیکس نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں جناب یہ سیکھنے والی ہیں، اور یہ سارے آپ نے جب ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے کہ اب مر چکا ہے۔ تو یہ برین ڈیتھ جو ہے نا آلویز آپ دیکھتے ہو، اور یہ جو ہے نا آپ کا جو یعنی کرائٹیریا میں نے بتایا کہ یہ شروع ہوا ہے 1960 سے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کو گائیڈ لائنز جو ہیں انہوں نے دینی شروع کی ہیں۔ یہ ظاہر ہے ہر جگہ مختلف ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی، لیکن بیسکس ہی جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہیں ہر کنٹری میں، کہ یہ سب کچھ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ خالی آپ اس کے لنگز دیکھو، سانس نہیں چل رہی اور نبض نہیں آ رہی تو آپ کہہ دو کہ بھئی نہیں جی بندہ مر گیا، ایسے نہیں ہے۔ اچھا جی، قرآن کی بات بھی جو ہے نا آپ ہمیشہ ساتھ کریں جہاں بھی آپ کو موقع ملے۔ اچھا جی، سورہ زمر کی آیت نمبر 42، اور اس میں جو ہے نا یہ ظاہر ہے کہ یہ ظاہر ہے میری تو یہ ریسرچ نہیں ہے، جو ظاہر ہے جو ایک چیز اگر میری ریسرچ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ مجھے ایسے لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے ظاہر ہے یہ پہلے ہی غیر مسلم ڈاکٹرز نے قرآن میں سے ایکسٹریکٹ کر کے تو ان پہ ریسرچ ہوئی ہوئی ہے، تو اس میں یہ آیت بھی ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ اس میں دیکھیں کہ جو اللہ نے اس میں جو بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں نیند بھی ایک بے ہوشی کی حالت ہے اور موت بھی ایک بے ہوشی کی حالت ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ بھئی نیند جو ہے نا ایک ریورسیبل بے ہوشی کی حالت ہے،
رائٹ. اور جو موت ہے وہ irreversible بے ہوشی کی حالت ہے. یعنی نیند سے دیکھیں آپ جاگ جاتے ہیں, نیند کی جو ہے نا وہ ایک سٹیٹ بدل جاتی ہے, آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہو, آپ جاگ جاتے ہو. لیکن جب آپ مر جاتے ہیں تو پھر آپ اٹھ کھڑے نہیں ہوتے, پھر وہ ایک ایسی بے ہوشی ہے کہ بس وہ ختم ہو گئے آپ, اور پھر جب اللہ ہی اٹھائے گا تو آپ اٹھیں گے, رائٹ. تو اس میں بھی دیکھیں بے ہوشی کا تعلق جو ہے ہمارے برین سے ہے. تو یعنی اللہ نے اس جو آیت ہے اس میں اشارہ یہ دیا تھا کہ ہمیشہ جو ہے وہ بے ہوش ہونا, یعنی اس کو جو ہے نا آپ کنسیڈر کریں موت کے کرائٹیریا کے ساتھ, رائٹ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کا جو ہے وہ دل نہیں چل رہا ہوگا تو پھر وہ جو ہے نا اسے آپ کہو گے کہ بھئی اچھا بھئی یہ اب مر چکا ہے, رائٹ. یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جس کا بھی برین سویا ہوا ہے تو یا تو وہ مر چکا ہے, یا پھر یہ ہے کہ بھئی وہ ابھی اٹھ جائے گا, سویا ہوا ہے اور وہ اٹھ جائے گا. یعنی کہ اللہ کا اشارہ سیدھا برین کی طرف تھا. اور وہی بات کہ ابھی جیسے ڈاکٹرز نے کرائٹیریا 1960 میں چینج کیا ہے ڈیتھ ڈیکلیریشن کا, اور انہوں نے اب برین کو جو ہے نا اس میں شامل کیا ہے. تو اللہ نے آپ کو پہلے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ آلویز برین ہے جو اگر دوبارہ نہیں زندہ ہوتا, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا پھر آپ کہو گے کہ بھئی اچھا بھی یہ مر چکا ہے بندہ. لیکن اگر وہ بے ہوشی کی حالت سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا تو بس پھر یہ ہے کہ بھئی وہ نیند سے جاگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے, تو یہ جناب تھوڑی سی کاوش تھی آپ کو ایک ٹاپک سمجھانے کے لیے, اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ وہ جو ہمارا قرآن کا ایک چل رہا ہے ٹاپک وہ بھی ساتھ ساتھ ہی مطلب اس کو میں ساتھ کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو جی بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.